ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ معزز سامعین و ناظرین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں امام الانبیاء پیکر صدق و صفا مجسمہ صبر و رضا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں، جنہیں مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا اور آپ علیہ السلام کے سر اقدس کے اوپر ختم نبوت کا تاج سجایا۔ کائنات کے رب نے امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات گرامی کو اس ساری کائنات سے عرفہ و اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ آج کی گفتگو میں چند گزارشات پیش کریں گے نکاح کے حوالے سے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات شادی کے بارے میں، نکاح کے بارے میں ہمیں بیان فرمائی ہیں، اللہ کے نبی نے جو تعلیمات دی ہیں، ان کو آپ کے سامنے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اللہ رب العالمین مجھے حق و سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنا بھی نصیب فرمائے۔ نکاح کے بارے میں امام کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح البخاری کے اندر حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، نکاح میری سنت سے ہے، جس نے طاقت کے ہوتے ہوئے اس سے انحراف کیا، اس کا انکار کیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ مجھ سے نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے، جس نے طاقت کے ہوتے ہوئے نکاح کا انکار کیا۔ نکاح نبی پاک علیہ السلام کی بھی سنت ہے، بلکہ جتنے انبیاء اور رسل اس کائنات کے اندر تشریف لائے، تمام انبیاء اور رسل کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جامع ترمذی کے اندر حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء اور رسل کی سنت ہیں۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ بڑی توجہ کے ساتھ آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، 4 چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء اور رسل کی سنت ہیں: شرم و حیا، نکاح، خوشبو اور مسواک۔ یہ 4 چیزیں ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ کونین کے تاجدار، عبداللہ کے در یتیم، رہبر عظیم، امام الانبیاء والمرسلین علیہ السلام نے فرمایا، یہ 4 چیزیں تمام انبیاء اور رسل کی سنت ہیں۔ لیکن آج جب ہماری شادی ہوتی ہے تو وہاں پر ہمیں شرم و حیا نام کی کوئی چیز دور دور تک نہیں نظر آتی۔ نمازی بھی اس کے اندر موجود، حاجی بھی اس کے اندر موجود، سارے پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے والے موجود ہیں، لیکن سامنے بہنیں اور بیٹیاں، مائیں بہنیں، بیویاں بیٹیاں، ساری ننگی غیر مردوں کے اوپر پھول نچھاور کر رہی ہوتی ہیں اور ان کی غیرت اور شرم و حیا مر چکی ہوتی ہے۔ نوجوانوں کی یہ ان کا جو پردہ تھا وہ نوجوانوں کی اور مردوں کی عقل پہ پڑ چکا ہوتا ہے۔ کہاں گیا پردہ؟ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر جو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شرم و حیا،
خوشبو، مسواک اور نکاح یہ انبیاء کی سنت ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں تمام انبیاء اور رسول کی سنت ہے۔ یہ تو بات سمجھ آ گئی۔ دوسری بات، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں انسان کی خوشبختی کی علامت ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا 4 چیزیں انسان کی خوشبختی کی علامت ہیں: نیک بیوی، نیک ہمسایہ، کھلا گھر، آرام دہ سواری۔ یہ 4 چیزیں انسان کی خوشبختی اور سعادت مندی کی علامت ہیں۔ اللہ اپنے فضل سے جس کو عطا کر دے۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں صحیح البخاری کے اندر حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے عورت کا نکاح کیا جاتا ہے، عورت کا رشتہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ اس لیے لوگ یہ 4 چیزیں دیکھتے ہیں، عموماً ایسا دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ 4 چیزیں دیکھتے ہیں: مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اولیت دین کے رشتے کو دینی چاہیے۔ پہلی بات، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ حسب و نسب نہیں دیکھ سکتا، حسب و نسب بھی دیکھ لے، بہترین خاندان کے اندر شادی کروانی چاہیے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اگر مالدار ہو، مالداروں کے ہاں میں شادی کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ کہی گئی کہ جب سارے یہ 4 آپشن موجود ہوں، الگ الگ آپشن موجود ہوں، تو سب سے اولیت دین کے رشتے کو دینی چاہیے۔ اگر رشتے کے اندر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، خالی ایک چیز اللہ کا دین ہے، اس کے پاس دین کے اوپر عمل ہے، دینی تعلیمات سے واقف ہے اور اللہ کے دین کا وہ عامل ہے، تو پھر ایسے شخص کو ایسی لڑکی کا انتخاب کر لینا چاہیے، اولیت دین کے رشتے کو دینی چاہیے۔ اگر یہ 4 چیزیں کسی رشتے کے اندر آ جائیں تو نور علی نور بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ بہترین رشتہ کرنا چاہیے اور حسن و جمال بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن سب سے اولیت دین کے رشتے کو دینی چاہیے جو ہمارے ہاں مفقود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں نکاح کے سلسلے میں، صحیح البخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب ہو کے کہا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم، تم میں سے جو کوئی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، کیونکہ جب جو نکاح ہے یہ آنکھوں کو پست کرتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور نکاح جو ہے، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جو نکاح ہے نسل انسانیت کی بقا کا ضامن ہے، نکاح پارسائی اور پاک دامنی کا ضامن ہے۔ اور نکاح کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث مبارکہ کے اندر یہ فرمایا، یہ بھی صحیح البخاری کے اندر ہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، نوجوانوں، اگر تمہارے پاس طاقت ہے شادی کرنے کی تو شادی کرو، اگر شادی کرنے کی گنجائش نہیں، مثلا نان نفقہ دینے کی طاقت نہیں، تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا انہیں چاہیے کہ پھر روزہ رکھیں تاکہ ان کے لیے پارسائی کا باعث بنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نکاح کرواتا ہے، جو بندہ اپنا نکاح کرواتا ہے، وہ اپنے نصف ایمان کی تکمیل کر لیتا ہے، اور آدھے ایمان کے بارے میں اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان گرامی موجود ہے
یعنی اتنا بڑا نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا کہ نکاح کی اتنی بڑی عظمت و شان ہے کہ آدھے دین کی تکمیل ہے۔ ہمارے ہاں اس چیز کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور عرصہ دراز بیت جاتا ہے مختلف قسم کے تکلفات کرنے میں، بلکہ شادی کے اندر بلا وجہ تاخیر ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کا دین ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہم بیٹیاں جوان ہو جائیں، بیٹے جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں، ان کا نکاح کر دینا چاہیے، کہ جائے کہ خرابی کی طرف نکل جائیں، اس سے پہلے ہی وقت پر ہی شادی کرنی چاہیے، بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ دین کے رشتے کو اولیت دینی چاہیے، اور ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، کونین کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے نیک بیوی عطا کر دی، سمجھ لو کہ آدھے دین میں اللہ نے اس کی مدد کر دی۔ نیک بیوی انسان کی خوشبختی کا باعث ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدنیا کلها متاع، یہ ساری دنیا جو ہے یہ فائدے کا سامان ہے، وخیر متاع الدنیا، اللہ کے رسول فرماتے دنیا کے متاع میں بہترین فائدہ اٹھانے کی جو چیز ہے وہ بہترین عورت ہے، مرأۃ صالحہ، فرمایا نیک عورت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بہترین متاع قرار دیا بیگم کو، بیوی کو، زوجہ کو۔ اس کا احترام اور اس کا اکرام کرنا اہل ایمان کے لیے ضروری قرار دیا۔ کیوں کہ بیوی اپنے سارے خاندان کو، سارے رشتہ داروں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے کنبے اور قبیلے کو سب کو چھوڑ دیتی ہے ایک شخص کے لیے کہ جس سے وہ نکاح کرواتی ہے، اس کے لیے اپنا سب کو چھوڑ دیتی ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس زوجہ کا بھی احترام کریں کہ جو میری خاطر سب کو چھوڑ کے آئی ہے، یعنی ان سب کی محبت اب اس شخص نے دینی ہے کہ سب کی محبتوں کو اس کے لیے قربان کیا ہے۔ اگر وہ اس کی ناقدری کرے اور اسے کچھ بھی نہ سمجھے تو یہ بد نصیبی ہوگی۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں نکاح کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور نکاح سے انکار ہرگز آپ علیہ السلام پسند نہ فرماتے تھے۔ کچھ معاشروں کے اندر یہ بھی بات ہے، جس طرح کے کچھ ادیان کے اندر بھی ہے، لوگوں نے خود تراشیدہ اصول، قواعد اور ضوابط بنا لیے ہیں۔ جس طرح عیسائیوں کے اندر شادی نہ کرنا بڑی عظمت کی بات سمجھی جاتی ہے، اور کنوارا رہنا ایک عبادت سمجھی جاتی ہے۔ جس طرح کے عیسائیوں کے اندر رہبائیں اور راہب ہوتے ہیں، وہ شادی نہیں کرتے، بس وہ رہبانیت کی وجہ سے شادی نہیں کرتے کہ وہ ضبط کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ آج تو اس کے نتیجے میں بڑی برائیاں بھی سامنے آ گئی ہیں کہ بظاہر تو وہ شادی نہیں کرتے، لیکن برائیوں کا طوفان ہوتا ہے یورپ کے اندر، اور اس طرح وہ کہتے ہیں کہ شادی نہ کرنا اولیت اور کو دینی فریضہ سمجھتے ہیں، بڑی بڑائی سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ نکاح کرتے نہیں ہیں۔ جس طرح یورپ کے اندر کہ جتنی دیر مرضی ہے اس کو رکھے، جب چاہے اس کو چھوڑ دے، دوسرے کے ساتھ کر لے، جب دوسرا چاہے اس کو چھوڑ دے۔ اس طرح خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اسلام جو ہے اس کی جو پارسائی اور پاکیزگی ہے، انسان کو تقوی کی دعوت دیتا ہے اسلام، کہ ایسا بھی نہ ہو کہ نکاح نہ کرے، بلکہ نکاح کرنے کو تکمیل ایمان کا باعث قرار دیا اسلام نے۔ لیکن نکاح ہمارے معاشرے کے اندر بھی اس طرح کی برائیاں اب نظر آتی ہیں کہ جب جی چاہے لڑکی بھاگ کے چلی جائے، ادھر کر دے ادھر کرے، نکاح کروا لے جو مرضی، ماں باپ کا اس پر کوئی حق نہیں۔ ایسی بات ہمارا دین ان باتوں کو نہیں مانتا، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ نکاح اپنی مرضی سے لڑکی نہیں کروا سکتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے لا نکاح الا بولی،
سنن ابی داود کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں۔ اور پھر دوسری حدیث سنن ابی داود کے اندر اور ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سنن ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے، فرمایا جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل، فنکاح ہوا باطل۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کا نکاح باطل ہے، ایسا نکاح باطل ہے، اس عورت کا نکاح باطل ہے جس نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، یہ نکاح شرعاً جائز نہیں۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں موجود ہے، سنن ابی داود کے اندر اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا وہ عورت زانیہ ہے، اس لیے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن دوسری بات یہ بھی کہ یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ولی کو ویسے آزاد چھوڑ دیا، اپنی مرضی پہ چھوڑ دیا کہ لڑکی کی مرضی ہو یا نہ ہو، لڑکے کی مرضی ہو یا نہ ہو، یہ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ جو ولی ہے اس کو بھی پابند کیا گیا ہے، لڑکی کی اجازت ہر لحاظ سے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا لڑکی کی اجازت کے بغیر، دلہن کی اجازت کے بغیر ہرگز نکاح نہ کیا جائے، ایسا نکاح کرنے کی اجازت نہیں جہاں اسے پسند نہ ہو، لڑکے کو بھی جہاں پسند نہ ہو وہاں نکاح ہرگز نہیں کرنا چاہیے زبردستی کہ نہیں جناب تو نے کرنا ہے، وہ تیری پھوپھی کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ میں بات کر چکا ہوں، یہ تمہارے ماموں کا بیٹا ہے، نہیں یہ تمہارے چچا کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ میں نے کرنا ہے، نہیں۔ ان دونوں کی آرا لی جائے، سب سے پہلے تو دیکھنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ذکر کیا اللہ کے نبی میں ایک عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے دیکھا اس کو؟ کہا نہیں اللہ کو دیکھا نہیں۔ اور ایک روایت کے اندر آپ نے فرمایا اسے دیکھ لو، دیکھ لینا چاہیے، ایک نظر دیکھ کر شادی کرنی چاہیے۔ لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے، لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، اور دونوں کی رضامندی کو اولیت دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ ولی بھی ایک ڈیٹائی کرتے ہوئے، زبردستی کرتے ہوئے، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے کہ لڑکی اور لڑکے کو زبردستی بیاہ دے، اس کی شادی کروا دے، اور بعد میں اس کا نتیجہ بہت برا نکلتا ہے۔ ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کو منع کیا کہ نکاح کرنا درست نہیں، لیکن یہ بھی کہا کہ لڑکی اور لڑکے کو بھی دیکھا جائے، اس سے بھی پوچھا جائے، ولی بھی آزاد نہیں ہے کہ ایسے ہی اپنی مرضی سے ڈٹائی کے ساتھ اس طرح کرے۔ دوسری بات ہے نکاح تو ہم کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین شادی وہ ہے جس میں نکاح خرچ کم ہو۔ بہترین شادی اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے اس شادی کو قرار دیا، فرمایا جس میں خرچ کم ہو۔ لیکن آج المیہ کی بات ہے، ہم نے بہت ساری بدعات اور بہت ساری خرافات کو ہم نے اپنی طرف سے جاری کر کے اپنے لیے مصیبت بنا لیا۔ ہر شخص نے کہتے ہیں جی پہلے منگنی کا فنکشن ہوگا، اس کے لیے کپڑوں کا انتظام ہو جائے گا، پھر جناب اس کے بعد فلاں ہو، ایک دعوت کا رینج ہو، اتنے لوگوں کو بلایا جائے، پھر وہ لینے کے لیے آگے اتنے لوگ آئیں گے تو یہ ہوگا، پہلے جناب دودھ پلائی کے لیے یہ کام ہونا چاہیے، پہلے دودھ پلائی کے لیے اتنا پیسہ ہونا چاہیے، تیل مہندی کے لیے یہ ساری
یہ دوانہ رسم و رواج مسلمانوں نے اپنے اوپر لاگو کر کے شادیوں کو مشکل بنا دیا، نکاح کو مشکل بنا دیا اور زناکاری کو، حرام کاری کو آسان بنا دیا، حالانکہ حکم تھا کہ نکاح کو آسان کیا جائے۔ نکاح کو آسان کرنا چاہیے کہ اس کے اندر مختلف قسم کی رسم و رواج، اکثر تو اس طرح کے رواج بنا لیے، نکاح کے اوپر بھی اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، اور کچھ باتیں بدعات جن کا دین کے ساتھ ہرگز تعلق نہیں ہوتا ان کو لازمی قرار دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 6 کلمے پڑھاتے ہیں، 6 کلمے مولوی صاحب پڑھائیں گے، پھر جناب وہ پڑھے گا یا وہ لڑکا سنائے گا 6 کلمے، تو پھر نکاح ہوگا، وگرنہ مولوی نکاح ہی نہیں پڑھاتے۔ بچپن میں مجھے یاد ہے ایک ہمارے رشتہ دار کی بارات کے ساتھ میں گیا، اس وقت میں 6 کلاس میں پڑھتا تھا، تو جناب وہاں پر مولوی صاحب کہنے لگے 6 کلمے سناؤ نکاح پہ۔ اس نے کہا جی مجھے نہیں آتے، اس نے کہا نہیں آتے تو پھر نکاح بھی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کی باتیں مجھے تو خیر پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دین کے اندر کیا ہے کیا نہیں، پر بتانا یہ چاہتا ہوں اس طرح کی لوگوں نے کچھ بدعات کو اپنی طرف سے دین کے اندر ایڈ کر دیا، نکاح کے اندر داخل کر دیا، حالانکہ میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے لوگوں کو مسلمان کیا، لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کونین کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام خود مسلمان کیا۔ ابو جہل کا بیٹا بھی جب بارگاہ نبوت کے اندر آیا تو اللہ کے نبی نے ایک کلمہ پڑھایا تو مسلمان ہو گیا۔ ایک بڑے سے بڑا کافر جب اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ نبوت میں آتا تو نبی پاک علیہ السلام اسے کلمہ پڑھاتے، ایک کلمہ پڑھاتے تو کافر مسلمان ہو جاتا تھا۔ تو یہ دولہا اس سے بھی بڑا بنا دیا تم نے کہ جناب اس کو 6 کلمے پڑھے گا اور 6 سنائے گا، 6 کلمے تو مولوی صاحب اس کا نکاح پڑھائیں گے۔ اس بات کا دین و شریعت کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، محمد مصطفیٰ کی تعلیمات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، خود اپنی طرف سے ایجاد کیا گیا۔ یہ بدعت شادی کے اندر ایجاد کر دی گئی، کوئی سیرہ بندی والی ہندوانہ رسومات، ڈول ڈھماکے، خرافات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرم اللہ علیہ الحمر والقوبۃ والکنین، اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈول کو، باجے گاجے کو، سرنگی کو اللہ نے حرام کیا ہے ہم پر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شراب کو اللہ نے حرام کیا۔ ابی داؤد کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تو حرام ہے، اس حرام کام کا ارتکاب کرتے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول لیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہوتا ہے جو نالی صاف کرنے والا، گلی کے اندر جھاڑو لگانے والا بندہ ہوتا ہے نا، وہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے اچھی طرح کام کرنا شادی کے اوپر تمہیں ہم خوش کر دیں گے۔ میں خود سن رہا تھا ایک بندے کی، کہا جی ہم تمہیں خوش کریں گے، آپ صفائی اچھی طرح کرنا ہم تمہیں خوش کریں گے۔ تو میرے دل و دماغ کے اندر یہ اسی وقت سوال آیا کہ اس نالی کے اوپر کام کرنے والے بندے کو تو یہ خوش کرنے میں لگے ہوئے کہ تجھے فلاں اپنے بیٹی اور بیٹے کی بھائی کی شادی پر تمہیں خوش کر دیں گے، اس کی خوشی کی تو اس کو پرواہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کی کوئی آرزو نہیں کہ نالی پہ کام کرنے والا جو بندہ ہے، سویپر ہے، وہ تو خوش ہو جائے، ہم اسے خوش کرنے میں لگے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ ہم مسلمان اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز سے روکا ہے ہم وہی کام کرتے ہیں، شیطانی افکار کے پیچھے، شیطانی رسم و رواج ہم نے اپنے اوپر لاگو کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، شادی کا جو بہترین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جناب تمہیں شادی کے اندر سادگی، اسلام کہتا ہے شادی سادی ہو، نبی پاک فرماتے ہیں شادی سادی ہو، لیکن ہم کہتے ہیں شادی بربادی ہو کہ جناب 200 بندہ، 400 بندہ، 300 بندہ لے کر لڑکی دلہن کو لینے کے لیے لڑکے والے جاتے ہیں، اتنا بڑا جلوس نکال کر کہ 400 بندہ جناب باراتی بسیں لے کر جا رہے ہیں۔ کدھر جا رہے ہیں کہ جناب وہ لڑکی کو لینے کے لیے لڑکی کے باپ کا گھر اجاڑنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم ظلم کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حاجی بھی جا رہا ہے،
نمازی بھی جا رہا ہے، بے نمازی بھی جا رہا ہے، سب کے سینوں پر اسلام کا سٹار لگا ہوا ہے۔ سارے اتنا بڑا ظلم کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ لڑکی کے باپ کو بچی پیدا کرنے کی سزا دینے جا رہے ہیں، اس کا گھر اجاڑنے کے لیے جا رہے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں روپے کا جناب اس کے اوپر برڈن ڈال کر شریعت اسلام کے اندر شادی کے فنکشن میں صرف ایک دعوت ولیمہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جتنی طاقت ہے دعوت ولیمہ کرے، اس کے علاوہ کوئی دعوت نہیں ہے۔ اتنے بڑے جلوس نکال کر ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ ہم یہ کیا کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے پر ہی ظلم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آج میں کسی کے ہاں 400 بندہ لے کے جاتا ہوں، کل میرے ہاں ہوگا وہ بھی لے کے آئے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے ان رسومات کو۔ پھر جناب جب دلہن کو گھر سے الوداع کیا جاتا ہے، دلہن کو گھر سے بھیجا جاتا ہے، دلہن جانے لگتی ہے تو دلہن کو جاتے ہوئے کیا ہوتا ہے، سر پہ قرآن رکھتے ہیں، قرآن لے کر آتے ہیں، قرآن کپڑے میں آگے جناب یہ قرآن، نیچے ساری قرآن کے ساتھ بغاوت، بے پردگی، فحاشی و عریانی، بدماشی جس سے قرآن نے روکا ہے، ساری قرآن کے خلاف، قرآنی تعلیمات کے خلاف، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف سینہ تان کے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے اور شیطان کی پیروی کی جاتی ہے۔ مالک کائنات نے قرآن میں فرمایا لوگو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مالک کائنات نے فرمایا ایمان والو پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ رب العالمین نے فرمایا ایمان والو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کہ شادی کی مقدس تقریب ہے، اللہ کے رسول کے امتی کی شادی ہے، نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والا، رسول کی محبت کا دم بھرنے والا، رسول کے عشق کے نعرے لگانے والا، اس کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کی شادی کے اندر شیطان بھی ماتھا پیٹ کر رہ جاتا ہوگا شرم سے۔ اتنی بے حیائی، فحاشی اور عریانی، اتنا مقدس کام تھا جس کو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اللہ کے قرآن کی آیات پہ پڑھ کے ہم سارا کچھ یہ کام کیا جاتا تھا، اور تاکہ شادی اور نکاح بابرکت ہو اس کے لیے دعائیں کی جاتی تھی۔ یہاں بے حیائی، فحاشی اور عریانی کا طوفان ہوتا ہے تو ساتھ کہی دعا کرو، دعا کرو، دعا کیا دعا ہو، یہ کون سی دعا ہے، اس دعا کا کیا فائدہ؟ تم اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے کہہ رہے ہو اب دعا کر دو، کیا دعا کرنی ہے؟ جب حق مہر کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں جی شرعی طور پہ لکھ دو، سارا فنکشن غیر شرعی، بے حیائی، فحاشی اور عریانی کا ایک طوفان ہوتا ہے، سارے غیر شرعی کام ہوتے ہیں، شروعات سے لے کے انتہا تک سارے کام غیر شرعی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کہیں گی او جی حق مہر کتنا لکھیں، او جی شرعی لکھ دیں۔ شرعی کتنا ہوتا ہے؟ شریعت مطہرہ نے تو حق مہر متعین کیا ہی نہیں، جتنی طاقت ہو اس سے اتنا حق مہر دینا چاہیے، لیکن ہزاروں لاکھوں روپے عام بے حیائی پر، ڈھول دھماکے پر، گانے بجانے پر، باجے اور گاجے پر، تبلے اور سرنگی پر، خسرے نچانے پر ہم ہزاروں روپیہ، لاکھوں روپیہ صرف کر دیتے ہیں، لیکن جب حق مہر جو اللہ نے عورت کا حق مقرر کیا ہے، حق مہر دینے کی باری آتی ہے تو کہیں گی جی 32.5 روپے، 32.5 روپے جی حق مہر دوں۔ اس 32.5 روپے حق مہر کون سی شریعت ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے دور اگر بالفرض، پہلی بات یہ بات ہے نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ازواج مطہرات کو زیادہ سے زیادہ بھی حق مہر دیا ہے، صحابہ کرام نے زیادہ سے زیادہ بھی دیا ہے اور کم از کم بھی دیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ سارا فنکشن تیرا غیر شرعی، تجھے شریعت کسی معاملے پہ یاد نہیں آئی، لیکن جب حق مہر لکھنے کی باری آئی تو تمہیں شریعت یاد آ گئی، کہتے جی او جی شرعی لکھ دیں، اور شرعی لکھ دیتے ہیں، تو باقی سارے کام حق مہر شرعی ہو باقی غیر شرعی ہو۔ میرے بھائیوں ہم مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے ان مشکلات کو اپنے لیے نہ پیدا کریں،
اپنے لیے آسانی پیدا کریں، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نکاح کریں، کونین کے تاجدار کی سنت کے مطابق نکاح کو آسان کرنا چاہیے، مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہیے، ہندوانہ رسم و رواج سے بچنا چاہیے، تو اور ایسی بدعات و خرافات کو شادی کے فنکشن سے دور رکھنا چاہیے، تاکہ پتہ چلے یہ رسول اللہ کے ماننے والے کی شادی ہے اور یہ رسول اللہ کے منکر کی شادی ہے، یہ اللہ کے ماننے والے کی شادی ہے، یہ اللہ کے گستاخ و بے ادب کی شادی ہے، اس کے اندر فرق ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سنت نبوی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔